السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے چھٹے روزے کے بارے میں۔ رمضان کا چھٹا روزہ یعنی رحمت کے عشرے کا درمیانی دن، یہ وقت ہے اپنی رفتار تیز کرنے کا، کیونکہ ابتدا کا جوش اب معمول میں بدل چکا ہوتا ہے۔ اب اصل استقامت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ چھٹے روزے کی رات سونے سے پہلے نیت مضبوط کریں، دل میں ارادہ کریں کہ کل کا دن اللہ کے لیے ہوگا۔ اپنے موبائل کو سائیڈ پر رکھ دیں، فضول مصروفیات کم کریں، جلدی سونے کی کوشش کریں۔ سحری سے پہلے بیدار ہوں، آنکھ کھلتے ہی یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ پھر وضو کریں، 2 رکعت تہجد ادا کریں۔ تہجد کی نماز دل کو زندہ کرتی ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ خاموشی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کے بعد استغفار کریں، کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ پھر درود شریف پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سحری کا وقت شروع ہو جائے تو کھانے کی تیاری کریں۔ زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں، ہلکی غذا رکھیں۔ پانی ضرور پئیں، کھجور کھانا افضل ہے۔ سحری میں برکت ہے، اگر صرف 1 گھونٹ پانی بھی ہو تب بھی سحری کریں۔ سحری کے دوران قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ گھر میں ذکر کی فضا قائم کریں۔ ٹی وی اور شور سے پرہیز کریں۔ آذان فجر سے پہلے روزے کی نیت کریں۔ دل میں ارادہ کریں یا زبان سے کہیں: میں نے رمضان کے چھٹے روزے کی نیت کی۔ آذان فجر ہوتے ہی کھانا بند کر دیں، فوراً نماز کی تیاری کریں۔ وضو کریں، مسجد جا سکیں تو بہتر ہے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کریں، تسبیح پڑھیں: الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کم از کم 10 منٹ قرآن پڑھیں، یہ دن کا بہترین آغاز ہے۔ اگر کام پر جانا ہو تو نیت درست رکھیں۔ نیت کریں کہ میں حلال رزق کما رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ دفتر یا کام کی جگہ پر زبان کا خیال رکھیں، غصہ نہ کریں، کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی سخت بات کرے تو خاموش رہیں۔ یاد رکھیں، روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، یہ اخلاق کا نام ہے، یہ برداشت کا نام ہے۔ دوپہر کے وقت ظہر کی نماز وقت پر ادا کریں۔ کوشش کریں مسجد میں پڑھیں، اگر ممکن نہ ہو تو دفتر میں پڑھیں۔ نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھیں۔ اگر تھکاوٹ ہو تو مختصر قیلولہ کریں، یہ سنت ہے، اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ چھٹے روزے تک جسم کو بھوک کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن نفس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ نظر کی حفاظت کریں، سوشل میڈیا کم استعمال کریں۔ عصر کی نماز وقت پر ادا کریں۔ عصر کے بعد دعا کا اہتمام کریں، یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ افطار سے پہلے کم از کم 15 منٹ دعا کریں، اللہ سے اپنی ضروریات مانگیں، رزق کی دعا کریں، صحت کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ افطار سادہ رکھیں، کھجور اور پانی سے افطار کریں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ زیادہ کھانا عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ افطار کے فوراً بعد مغرب کی نماز ادا کریں، پھر کھانا کھائیں، کھانے میں اعتدال رکھیں۔ عشاء اور تراویح کی تیاری کریں، وضو تازہ کریں، دل کو صاف کریں۔ تراویح باجماعت ادا کریں، اگر گھر میں پڑھ رہے ہوں تو توجہ سے پڑھیں، قرآن سنیں، ہر آیت پر غور کریں۔ تراویح کے بعد مختصر ذکر کریں، دن کا جائزہ لیں، سوچیں آج کیا بہتر کیا، کیا غلطی ہوئی، کل کو بہتر بنانے کی نیت کریں۔ سونے سے پہلے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 3 قل پڑھیں۔ یہ چھٹے روزے کا مکمل دن ہے، اگر اس ترتیب پر چلیں گے تو ہر دن بابرکت بنے گا۔ یاد رکھیں، رمضان تیزی سے گزر رہا ہے۔ چھٹا روزہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ وقت کم ہے، ابھی بھی موقع ہے خود کو بدلنے کا۔ روزانہ اپنے اخلاق بہتر کریں، والدین کے ساتھ نرمی کریں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی سے ناراض ہیں تو معاف کریں۔ صدقہ دینا نہ بھولیں، چاہے معمولی رقم ہی کیوں نہ ہو، کسی غریب کے افطار کا انتظام کریں۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، چھٹا روزہ استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ نہ سستی کریں، نہ غفلت کریں۔
ہر دن کو آخری دن سمجھیں، ہر دعا کو آخری دعا سمجھیں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھیں۔ اگر آج کا دن اچھا گزر گیا تو سمجھیں کامیابی مل گئی۔ اللہ ہمیں رمضان کے چھٹے روزے کی برکت عطا فرمائے، ہمیں سچا روزے دار بنائے، ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ آمین۔